آپ کو اس کی شہادت کے چند جملے سناؤں جس کی وفا پہ علی کی بیٹیوں کو ناز تھا اور جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ فضائل جیسے آپ نے سن لیا، مصائب میں کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اللہ جانے کس مومن کے کندھوں کے ساتھ بیٹھ کے سجاد خون رو رہے ہیں۔ سمیر حسین شاہ نسیم شاہ بڑے خوش نصیب ہو، آج تمہارے گھر میں سیدہ مہمان آئی ہوئی ہے۔ کسی نے مولا سجاد سے یہ کہا تھا مدینے میں بعد از کربلا کہ مولا میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا کہ میرے بیٹے کی شادی میں تشریف لائیے گا، ہماری خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ مولا نے فرمایا کہ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ مومن رو کے کہتے ہیں جس کا نام زہری تھا، زہری رو کے کہتے ہیں مولا لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں، ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرے گھر میں مہمان بن کے آئیں، میرے مظلوم بابا کی مجلس کرانا، میرے مظلوم بابا کی مجلس کرانا۔ میں سجاد یہ وعدہ کرتا ہوں میں بھی آؤں گا، دادی زہرا بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کی دنیا کا کوئی اور غم دیکھنا نصیب نہ ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، قرآن آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن میں حضرت یوسف کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں تاب نہ لا سکیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی۔ اب ماتم کا جملہ ہے، ہر عزادار کو دعوت گریہ دے رہا ہوں۔ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر لاکھ یوسف ہوتے کربلا میں آ جاتے، آل محمد کے یوسف مولا عباس کی سے ایک ادا کو دیکھتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیتے۔ کون سا منظر جب 32 سال کا کڑیل جوان چچا 4 سال کی معصوم بھتیجی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہا تھا سکینہ اپنے ہاتھوں سے یہ مسکینہ میرے گلے میں۔ اللہ سلامت رکھے، اس آئے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ ہو۔ سکینہ اپنے ہاتھوں سے یہ مشکیزہ میرے گلے میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا کتابوں میں لکھا ہے ہر خیمے میں 4 سال کی معصومہ ایک ایک مرتبہ خالی جام لے کے جاتی تھی، لیکن عباس کے خیمے میں 9 مرتبہ خالی جام لے کے جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی چچا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائے وہ میرا اصغر بچ جائے گا۔ عزاداروں کتابوں میں لکھا ہے مولا عباس نے جب 9ویں مرتبہ بی بی کو خیموں کی طرف آتے دیکھا نا، شرما کر خیموں سے باہر نکل گئے اور بی بی خیمے میں آ گئی۔ اب جب سکینہ خیموں کی طرف آ رہی تھی، مولا عباس کی زوجہ لبابہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے سکینہ کو آتے دیکھا، اب ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، بی بی فرماتی ہے میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ بچی واپس چلی جائے۔ عزادار بی بی کہتی ہے میں نے 1 سپارہ ختم کیا، سکینہ خالی جام اٹھا کے کھڑی رہی اور میں نے دوسرا سپارہ ختم کیا، وہ سکینہ خالی جام اٹھا کے کھڑی، ماتم میں نے تیسرا سپارہ ختم کیا، وہ سکینہ خالی جام اٹھا کے کھڑی رہی۔ جب میں 9 سپارے پڑھ چکی نا، اس وقت 4 سال کی معصومہ کہتی ہے چچی قرآن نہیں پڑھتی رہے، پہلے مجھے یہ بتا میرا دادا علی کہاں رہتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جب میں میرا دادا ہے میں جا کے دادا سے شکایت کرتی ہوں تیرا عباس جیسا بیٹا بھی موجود ہے، خیموں میں میرا اصغر بھی بیٹھ۔ اللہ سلامت رکھے، اس سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا کا منظر بنا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ معصومین کی آمد ہو گئی ہے۔ عزاداروں جب چچی اور بھتیجی میں یہی باتیں ہو رہی تھی، مولا عباس خیمے میں داخل ہوئے، کہا سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ تیرے جیسا بہادر چچا بھی ہے، میرا اصغر بھی پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں۔ تو بی بی فرماتی ہے 2 گھونٹ
پانی کے مل جائیں۔ جناب عباس رو کے کہتے ہیں سکینہ میں پانی لانے کو تو تیار ہوں لیکن تیرا بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اگر جانے کی اجازت مل جائے میں ابھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پانی لے آؤں گا۔ عزیزارو اب بیوی فرماتی ہیں چچا میرے قریب آئیے، میں آپ کی حالت ہی ایسے بنا دوں گی، میرا بابا آپ کو اجازت ضرور دے دے گا۔ اب جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ چچا کے گلے میں ڈالنا شروع کیا۔ عباس جھکتے گئے اتنا جھکے کہ اپنے ہاتھ وہ تیری وفا پہ دارائن قربان کر دوں، اپنے ہاتھ 4 سال کی معصوم بھتیجی کے قدموں پہ رکھ دیے۔ اب سکینہ نے مشکیزہ ڈالا، ہاتھوں پہ 4 سال کی بھتیجی کو اٹھا کے اس مقام پہ آئے جہاں پہ مولا حسین تشریف فرما تھے۔ جب دونوں چچا اور بھتیجی کو آتے دیکھا نا 9 مرتبہ بیٹھے 9 مرتبہ اٹھے 9 مرتبہ بیٹھے 9 مرتبہ اٹھے، کہا عباس اب بہت بڑی سفارش لے کے آ گیا، اگر سکینہ کے کہنے میں تجھے دریا پہ بھیج دوں، ارے تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عزیزارو جرنیل کا نام آیا، عباس ماتم کر کے کہتے ہیں مولا کون سی فوج کا میں جرنیل، مولا وہ فوج کون سی ہے جس کا جرنیل میں ہوں۔ عزیزاران مظلوم کربلا یہی باتیں ہو رہی تھی۔ سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو دریا پہ جانے کی اجازت دیجیے۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں سکینہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اب ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، تجھے اصغر بڑا پیارا ہے اور مجھے